گزشتہ ہفتے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 7ویں نشست ہوئی. یہ ہم لوگ کی 8ویں نشست ہے. ایک سلسلہ الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے سے چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے تعلق سے گزشتہ ہفتے جو بات آئی اس میں مسلمانوں پر کس طریقے سے اسلام لانے کی پاداش میں اور اسلام لانے کے جرم میں ظلم و ستم کیے جاتے تھے اور کیسے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھیں اور کیسے ان کو پریشان کیا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، جلتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، ان کے کپڑوں کو اتارا جاتا تھا، ان کے گلے میں پھندے کو ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا، ان کے اوپر تھوکا جاتا تھا، راستے میں کانٹے دار جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو بچھایا جاتا تھا. کون سی ایسی تکلیف تھی جو مسلمانوں کو اس زمانے میں نہیں دی گئی؟ تو وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ان تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہو چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، وہ سب اس دین کے مشن کو، اسلام کے مشن کو آگے لے کر کے چلتے رہے اور اس پیغام کو آگے پہنچاتے رہے اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. لہٰذا یہ چھوٹی سی جو گزارشات اور چھوٹے سے جو کم وقت میں جو چیزیں پیش کی گئیں، اس سے سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمارے سامنے حالات چاہے جیسے ہوں، ہم کو چاہے جتنا پریشان کیا جا رہا ہو، ہمارے اوپر جتنے مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، لیکن دو چیزیں ہم کو ہمیشہ لازم پکڑنی ہیں. نمبر ایک، جس طریقے سے صحابہ نے اور خاص طور سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایمان کے دامن کو نہیں جانے دیا، اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا، اس کو پکڑے رہے، مضبوطی سے پکڑے رہے. ہمارے اوپر جتنے ظلم کر لو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم کو اس سے سبق یہ لینا ہے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی بھی حالت آتی ہے، ہمارے اوپر کوئی بھی معاملات آتے ہیں، کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کیسے بھی حالات آ جائیں، لیکن ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہ ہوں، ایمان کے دامن کو چھوڑنے والے نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا سارا تعلق تو اللہ ہی سے ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل تو اللہ ہی کے پاس. اگر ہم اللہ ہی کے دامن کو چھوڑ دیں گے اور اللہ ہی سے مانگنا ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہم کس در پر جائیں گے؟ تو پھر ہم کہاں جا کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے؟ اگر اللہ سے ہم نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اگر اللہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے یا اللہ ہمارے فنا مسائل ہیں آپ اس کو حل کر دیجئے، اور اللہ اس کو پورا نہیں کرے گا، تو کون ہے دنیا میں ایسی طاقت جو ہمارے مسائل کو حل کر سکے؟ کوئی دنیا میں خدا کی قسم طاقت ایسی نہیں ہے جو ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو حل کر سکے. سارے مسائل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بڑی سے بڑی چیز بنانے کا مسئلہ ہو. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا، اس جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، بہت بڑی مثال ہے. اور اتنا چھوٹا سا مچھر وہ بھی اللہ نے پیدا کیا، اس مچھر جیسا بھی کوئی آج تک پیدا نہیں کر سکا. لہٰذا ہم کو سب سے پہلی جو چیز ہم کو سیرت سے اس سبق سے ملی وہ یہ کہ ہمارے اوپر کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی مسائل آ جائیں، ہم اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. دوسری چیز کیا سمجھ میں آتی ہے؟ دوسری چیز اس سیرت کے تعلق سے اور مسلمانوں پر ظلم جو ہو رہے تھے اس وقت، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا نام آیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا نام آیا، اسی طریقے سے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کا نام آیا. تو ان تمام چیزوں سے کیا پتہ چلا کہ پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، دوسری چیز یہ کہ ان تمام تکالیف کو سہتے ہوئے بھی وہ اسلام کے پیغام کو لے کر کے آگے بڑھے. انہوں نے اپنے مشن کو روک نہیں دیا. اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں پر ظلم بہت ہو رہے ہیں، آپ بس کریے، آپ جو ہے مشن کو ختم کر دیجئے، آپ اپنے کام کو روک دیجئے، آپ اسلام کی تعلیم آگے نہ پہنچائیے. ایسا کچھ نہیں ہوا، نہ اللہ کی طرف سے ہوا، نہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا. وہ اسلام پر جمے بھی رہے اور اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے بھی رہے، اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے بھی رہے. اور اسی طریقے سے پچھلی مرتبہ بات آئی تھی کہ جب مکے میں رہنا دشوار ہو گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان اب اس زمین پر آزادی کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، ان کو روک ٹوک کے معاملات بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، لوگ ان کو تکلیفیں دے رہے ہیں، یہاں جینا مشکل ہو گیا ہے، نمازیں پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہو گیا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجرت کا جو حکم دیا مسلمانوں کو، اور فرمایا کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ حبشہ ہجرت کر جائیں اور جو لوگ رکنا چاہتے ہیں وہ رک سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجرت میں نہیں گئے تھے، لیکن باقی جو صحابہ کرام تھے اس میں سے ایک تعداد تھی، ہم نے بتایا تھا کہ 2 قافلے گئے تھے، ایک قافلے کی تعداد 10-15 کے آس پاس تھی اور دوسرے قافلے کی تعداد 70-80 کے آس پاس تھی. لہٰذا یہ مسلمان چھوڑ کر کے گئے. اور کیوں گئے؟ صرف بچنے کے لیے، صرف ان کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، صرف کفار و مشرکین کے جو ظلم و ستم، یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے مکہ مکرمہ میں، صرف ان چیزوں سے بچنے کے لیے طائف گئے، وہ حبشہ گئے. صرف اس لیے نہیں گئے بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بات بھی فرمائی کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں جا کر کے آسانی کے ساتھ تم دین پر عمل کر سکتے ہو. وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ نیک صفت ہے، وہ دل کا نرم ہے، وہاں دین کا کام تم آسانی سے کر سکتے ہو. مطلب کیا ہے؟
مطلب یہ ہے کہ وہاں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ اور وہاں اسلام کو پھیلانے کے اسباب تمہارے لیے زیادہ مہیا ہوں گے. صرف یہ وجہ نہیں تھی کہ ان کے ظلم و ستم سے بچ جائیں، بلکہ یہ بھی وجہ تھی کہ وہاں جا کر کے تم دین کا کام اچھے سے کر سکتے ہو، اسلام کو اچھے سے پھیلا سکتے ہو. تو دو چیزیں ہمیں ملی. پہلی چیز کیا کہ حالات ہمارے پر کیسے بھی ہوں، ہم کو اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، ایمان کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے، قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ اس کے رسول کے تعلق کو ہمیں نہیں چھوڑنا. اور دوسری چیز یہ کہ حالات چاہے جیسے ہوں، اسلام پر جمے رہنے کے ساتھ ساتھ اس پیغام کو دوسروں تک کے پہنچانا ہے، اس پیغام کو، اس تعلیم کو دوسروں تک کے ہمیں پہنچانا ہے، اس کی تعلیم کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے. یہ امت محمدیہ کے جو فرائض ہیں ان میں سے ایک یہ فرض ہے. اور صرف تبلیغ اور تعلیم کو دوسروں تک کے پہنچانا صرف یہ کوئی معمولی کھیل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو صحابہ کیوں کہا گیا؟ ان کو صحابہ اس لیے، صحابہ کا لفظ جو عربی میں بنا ہے وہ صحابہ سے بنا ہے، اور صحابہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ میں رہنے والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں رہا، ان کی مجلسوں میں رہا، اللہ کے رسول کا دیدار کیا، وہ صحابی ہے. اور صحابی کی جمع صحابہ ہے. وہ صحابہ نے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا. کیسے پہنچا دیا؟ بغیر سیکھے. اس کو پہلے سیکھا، اپنے آپ کو رگڑا، ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑا مکہ مکرمہ میں. اس کے بعد جا کر کے مدینہ منورہ میں جو غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ خندق، جو تمام غزوات پیش آئے، وہ مدینے کے معاملات ہیں. اور مدینے میں جا کر کے اسلام زیادہ تیزی سے پھیلا ہے بمقابلہ مکہ میں رہنے کے. کیا وجہ ہے کہ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو رگڑا، اور ان کی اسی طریقے سے تربیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے کے نتیجے میں. اس کے بعد وہ اس قابل بنے کہ وہ اس پیغام کو لے کر کے آگے تک کے جائیں اور اس پیغام کو دنیا تک کے عام کریں. تو سب سے پہلا مرحلہ تبلیغ و تعلیم میں یہ ہے کہ ہم خود سیکھنے والے ہو جائیں، ہم خود عمل کرنے والے ہو جائیں. اگر ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تو ہم اس کو دوسروں تک کے پہنچا نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج اسلام پر اعتراض کیے جاتے ہیں، ہمارے مسلمانوں پاس اس کے جواب ہی نہیں. وہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم مثال دیتے ہیں اکثر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمتیں لگائی جاتی ہیں اور ابھی 3-4 سال پہلے تک کے لگائی گئیں، مسلمان کتنے اس میں گرفتار ہوئے؟ کتنے مسلمانوں کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم عمر لڑکی سے شادی کر لی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ کے رسول کو کیا ضرورت تھی 11 نکاح کرنے کی؟ یہ تمام چیزیں آئیں. کیوں آئیں؟ اس وجہ سے آئیں کیونکہ ہمارا مسلمان ساتھی، ہمارا نوجوان ساتھی، ہمارا اسلام لانے والا شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں. وہ سیرت سے واقف نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو بھیجا گیا اس کے مقصد سے واقف نہیں ہے، اللہ کی جو اس میں حکمت تھی، جو تدبیر تھی، اس چیز سے واقف نہیں ہے. اس وجہ سے وہ غیروں کے نرغے میں آ گیا اور اس کے بہاؤ میں چلا گیا خود بھی. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کریں. سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم کوئی چیز سیکھیں، تب ہمارے اندر یہ صلاحیت اور یہ کیپیسٹی پیدا ہوگی کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک کے پہنچائیں. اور اگر ہم خود نہیں جانتے اور اس پیغام کو آگے پہنچانے لگیں تو اس سے سوائے نقصان کے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. سوائے نقصان کے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے. ہم اسلام کو بدنام کرنے والے ہوں گے، ہم مسلمانوں کی کمیونٹی کو بدنام کرنے والے ہوں گے، مسلمان کی سوسائٹی کو بدنام کرنے والے ہوں گے، لیکن اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ ہم نہیں بن سکتے، ہم ہرگز نہیں بن سکتے. تو سب سے پہلے جو ضروری ہے تبلیغ کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، وہ یہ ہے کہ ہم خود پہلے سیکھنے والے ہوں، ہم خود عمل کرنے والے ہوں، ہماری زندگی میں وہ عمل ہو، ہماری زندگی میں اس چیز کا اثر دکھے لوگوں کو. تب جا کر کے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اس پیغام کو آگے لے کر کے چلیں. اور یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر کے صحابہ کرام آگے بڑھے، صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں تابعین کی جماعت تیار ہوئی، تابعین کی جماعت کے نتیجے میں تابعین کی جماعت تیار ہوئی، ان کے نتیجے میں باقاعدہ ایک سلسلہ اوپر سے جو ابھی تک کے چلتا چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تابعین ہوئے، اس کے بعد تابعین آئے. اسی میں فقہاء کرام بھی آتے ہیں، محدثین بھی آتے ہیں، ائمہ مجتہدین بھی آتے ہیں، اولیاء کاملین بھی آتے ہیں، علماء دین بھی آتے ہیں، مفتیان کرام بھی آتے ہیں. یہ جو اوپر سے سلسلہ چلا آ رہا ہے دین کو پھیلانے کا، اس میں دین پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا جو سب سے بڑا دخل ہے وہ تلوار نہیں ہے بلکہ وہ اخلاق ہیں. وہ اخلاق ہیں. اسلام کی شروعات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی گھر سے گزر رہے ہیں تو پتہ چلا کوئی نوکر ہے، کوئی غلام ہے، چکی پیس رہا ہے، ٹھنڈک کا زمانہ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے کہ نوکر، ہم جس کے غلام ہیں وہ ہم پر ظلم بہت کرتا ہے، دن بھر ہم سے کام کرواتا ہے، بکریاں چرواتا ہے، اور رات میں گیہوں لا کر کے دے دیتا ہے، ہم کو چکی پیسنا پڑتی ہے، یا کوئی بھی اناج دے دیتا ہے، ہم کو چکی پیسنا پڑتی ہے. ہم بڑے پریشان ہیں، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے تم آرام کرو، چکی ہم پیس دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی پیسی، وہ غلام ہے وہ آرام کر رہا ہے. دوسرا دن پھر ہوا، پھر اللہ کے رسول کا گزر ہوا، پھر دیکھا وہی معاملہ، پھر اللہ کے رسول نے چکی پیسی، اس غلام کو آرام کرنے کے لیے کہہ دیا. وہ غلام کا کیا معاملہ کہ وہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کہ ہم پوچھیں کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں، تم ہم کو کیسے جانتے ہو؟ اس کو آسانی ملی، آرام کرنے کا موقع ملا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آرام کرتے ہیں، آپ چکی پیسیے. 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا.
روزانہ جب یہ معمول ہونے لگا کہ اللہ کے رسول رات میں آ رہے ہیں بغیر جان پہچان کے چکی پیس کر کے چلے جا رہے ہیں, ہم ان کو نہیں جانتے وہ ہم کو نہیں جانتے, اور صبح میرا کام بھی پورا ملتا ہے, ایسا بھی نہیں کہ آدھا کام چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہوں, ایسا بھی معاملہ نہیں ہے. پھر ایک دن جو غلام تھا انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا کیا معاملہ ہے, آپ کیوں ہماری مدد کیا کرتے ہیں, آپ ہماری کیوں مدد کیا کرتے ہیں. تب پتہ چلتا ہے کہ مکے میں جو ایک آواز گونج رہی ہے کہ محمد ابن عبداللہ جو ایک نامی شخص تھا جس کو امین اور صادق کے نام سے جانا جاتا تھا, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے, یعنی اللہ کے رسول ہیں وہ, اور ان کی بات مانی جائے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ خالق صرف ایک ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مالک صرف ایک ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے بتوں کو پوجتے ہیں وہ سب باطل ہیں, صرف عبادت کے لائق اگر کوئی ذات ہے وہ اللہ کی ہے. ہاں ہم نے تذکرہ سنا ہے وہ محمد بن عبداللہ کہ وہی ہم ہیں, وہی ہم ہیں. اللہ کے رسول نے کہا وہی ہم ہیں محمد ابن عبداللہ. یہ کہنا تھا کہ وہ جو غلام تھا وہ اسلام لے آتا ہے, اور آج اس غلام کو دنیا جانتی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے نام سے, مؤذن رسول کے نام سے جانتی ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے دنیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے غالباً ان کی رقم دی اور ان کو آزاد کرایا. تو اسلام کیسے لائے حضرت بلال رضی اللہ عنہ؟ اسی طریقے سے لائے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق دیکھے. اللہ کے رسول نے جا کر کے ڈائریکٹ دعوت نہیں دینے لگے, کہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ غلط ہے اور ایسا ہے ویسا ہے. اپنے اخلاق پیش کیے, اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا بغیر دعوت دیے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. اخلاق کا نتیجہ یہ ہوا. ہم اپنے اخلاق کو بنائیں. اسی طریقے سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, انشاءاللہ آگے اس کا اسباق آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے, پریشان کیا گیا. ایک جگہ بیٹھے حضرت عدناس رضی اللہ عنہ جو ایک غلام تھے کسی کے, وہ انگور لے کر کے جب اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں تو جب انگور کھانا شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لے کر کے شروع کرتے ہیں. حضرت عدناس رضی اللہ عنہ جو تھے کہنے یہ آپ کون سا جملہ کہہ رہے ہیں, یہ ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا, یہ ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا, یہ آپ کوئی نئی بات کہہ رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ ہیں ہم. پوچھا اس غلام سے حضرت عدناس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کون ہیں؟ بتایا کہ ہم فلاں شہر سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہنے لگے کہ فلاں شہر میں تو حضرت یونس ابن متہ رضی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے, حضرت یونس علیہ السلام جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا. کہا فلاں شہر میں تو حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے تھے. تو اس حضرت عدناس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں بھیجے گئے تھے؟ کہنے لگے وہ تو ہمارے نبی ہونے کے تعلق سے ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, لہٰذا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول کے جملہ نکلنا تھا. یہ ایک جملہ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریعہ بن گیا حضرت عدناس رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا. آج طائف میں ان کے نام سے مسجد مشہور ہے, مسجد عدناس کے نام سے, جہاں جو ہے عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے زیارت کرنے جاتے ہیں. وہ ایمان لے آئے صرف ایک جملے کی وجہ سے. اور کون سا جملہ تھا؟ دعوت دینے والا تھا. دعوت دینے والا نہیں تھا, صرف اپنے عمل میں اب جو چیز انہوں نے سیکھی تھی اس کو اپنے عمل میں لے آئے, اس کو اپنے عمل میں لے آئے. لہٰذا وہ نتیجہ بن گیا کسی کے مسلمان ہونے کا, کسی کے اسلام لانے کا. تو ہمارے لیے ضروری ہے, سیرت رسول کا پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے, اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے, ایمان کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے, اور ہر حال میں اور مرتے دم تک کے ہم سیکھتے بھی رہیں گے اور اس پیغام کو دوسروں تک سکھاتے بھی رہیں گے, دوسروں کو سکھاتے بھی رہیں گے, اس پیغام کو دوسروں تک کے پہنچاتے بھی رہیں گے. یہ اسلام ہے جو ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے. ہماری اس میں کوئی محنت نہیں ہے, ہماری طرف سے اللہ کی طرف کوئی اپلیکیشن نہیں لکھ کر کے دی گئی, ہم نے کوئی درخواست اللہ کے یہاں نہیں دی کہ ہم کو اسلام کے گھرانے میں پیدا کر دیجیے گا, ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا کر دیجیے گا, ہم نے کچھ ایسا نہیں کہا. لیکن اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایسے گھرانے میں پیدا کر دیا. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں, اسلام کے تعلق سے ہمیں قرآن ملا ہے, اسلام کے تعلق سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں, اسلام کے تعلق سے ہمیں علماء کرام ملے ہیں, مفتیان دین ملے ہیں, اور اسی طریقے سے بزرگان دین ملے ہیں. ہم ان لوگوں کی قدر کریں, ہم ان لوگوں کے رتبے کو سمجھیں اور اس کی فکر کریں کہ قرآن ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے, ہم اس کا ادب کرنے والے ہوں, ہم اس کا احترام کرنے والے ہوں. آدھے ایمان پر چلنا ہر ایک کے لیے جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بربادی کا سبب ہے. ہر ایک کو پورے اسلام پر چلنا پڑے گا, کیونکہ یہ کسی عام انسان کی دعوت نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی دعوت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا مسئلہ نہ ہو, اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچو. انہ لکم عدو مبین, کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. باقی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ باتیں آگے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.